بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان سے میں جماعت ہشتم کے اردو کے نئے سبق مثالی طالب علم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس طلباء ہمیشہ کی طرح آج بھی سبق کی پڑھائی میں سب سے پہلے تدریسی مقاصد، اس کے بعد خاص الفاظ اور پھر سبق کی پڑھائی کی جائے گی، جس میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ بتائے جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی پڑھائی تدریسی مقاصد سے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں تدریسی مقاصد، یعنی اس سبق کی پڑھائی کے مقاصد کیا ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، مقصد کی جمع ہے مقاصد، یعنی اس سبق کو پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، یعنی آپ اس کی پڑھائی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سبق کی تدریس کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک مثالی طالب علم کی خصوصیات سے آگاہ ہو سکیں، اپنے اندر اچھا طالب علم بننے کی لگن پیدا کر سکیں، یہ جان لیں کہ محنت، ثابت قدمی اور مستقل مزاجی ہی کامیابی کا راستہ ہے، حصول علم کی اہمیت سے شناسا ہو سکیں۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مثالی طالب علم ہوتا کون ہے، کس کو مثالی طالب علم کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسا طالب علم جو اپنی پڑھائی اور اپنی محنت اور توجہ سے اساتذہ کے دل میں گھر کر لیتا ہے اور ہر دل عزیز طالب علم کہلاتا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے اپنی مثال آپ ہوتا ہے، یعنی وقت کی پابندی، کام کے وقت پر کرنے سے لے کے اسکول کی ہر سرگرمی میں نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے بلکہ اپنے مؤدبانہ اور فرمانبردار رویے کی وجہ سے ہر کسی کے دل میں گھر کر لیتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے اساتذہ میں مقبول ہوتا ہے بلکہ اپنے ہم مکتب ساتھیوں، ہم جماعت ساتھیوں میں بھی مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ ایسا طالب علم نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ تمام دوسری ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور اپنی محنت اور لگن سے اپنا اور اپنے اسکول، اپنے اساتذہ اور اپنے والدین اور خاندان کا نام روشن کرتا ہے، اور یوں وہ ہر لحاظ سے مثالی طالب علم سمجھا جاتا ہے اور مثالی طالب علم کا اعزاز حاصل کرتا ہے۔ اور یہ ایسا طالب علم ہے جس کو دیکھ کر دوسرے طالب علموں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے اور اسی کی طرح سے محنت اور لگن سے کام کرتے ہوئے اپنا اور اپنے اساتذہ کا اور اسکول کا نام روشن کرنا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق اور اس کی پڑھائی، اور اس دوران مشکل الفاظ جو ہمارے سامنے نظر آئیں گے ان کے معانی دیکھتے جائیں گے گرامر کی روح سے۔ اگر مذکر ہیں تو مؤنث یا مؤنث ہیں تو مذکر، واحد کی جمع، اور اسی طرح الفاظ کے متضاد بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تدریسی مقاصد میں۔ یہاں پہ خصوصیت کی جمع ہے جس کا مطلب ہے خوبیاں، آگاہ ہو سکیں یعنی واقف ہو سکیں، یعنی ایک مثالی طالب علم کی جو خوبیاں ہیں اس سے آپ جو ہے واقف ہو سکیں اور اپنے اندر اچھا طالب علم بننے کی لگن پیدا کر سکیں۔ لگن کہتے ہیں شوق کو۔ یہ جان لیں کہ محنت، ثابت قدمی کہا جاتا ہے ثابت قدم رہنا، یعنی کہ آپ کسی کام پر ڈٹے رہیں، اور مستقل مزاج یعنی ہمیشہ ایک جیسا مزاج لے کر وہ کام کرتے رہیں تاکہ کامیابی جو ہے وہ آپ کا مقدر بنے۔ اس کے بعد ہے حصول علم کی اہمیت سے شناسا ہو سکیں۔ حصول علم دو الفاظ سے مل کے بنا، یعنی یہ مرکب لفظ ہوا، اور حصول علم یہاں پہ زیر جو ہے وہ حرف اضافت کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کی، یعنی علم کا حصول، شناسا ہو سکیں، اس سے واقف ہو سکیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں خاص الفاظ۔ خاص الفاظ میں سب سے پہلے ہے ہماتن، یعنی پوری توجہ سے، ہماتن گوش یعنی غور سے سننا۔ گوش جو ہے فارسی زبان میں کان کو کہا جاتا ہے، یعنی غور کرنا، کان سے سننا یعنی غور سے سننا۔ ہر دل عزیز کا مطلب ہے سب سے پیارا، سب کا پیارا۔ بزم ادب یعنی ادبی تنظیم، مخدوم جس کی خدمت کی جائے۔ یہاں پہ جو ہے وہ استاد کا نام ہے مخدوم، لیکن لفظی معنی ہے جس کی خدمت کی جائے۔ صفات، صفت کی جمع ہے جس کا مطلب ہے خوبیاں۔ تلاوت یعنی قرآن پڑھنا۔ خوش اسلوبی یعنی اچھے طریقے سے۔ تحائف تحفے کی جمع ہے۔ خوش گفتار یعنی اچھی گفتگو کرنا۔ ترجیح کہتے ہیں اہمیت دینا یا اولیت دینا، اور خصوصیات کا مطلب بھی خوبیاں ہیں یعنی خصوصیت کی جمع۔ عزیز طلباء، آپ کا یہ سبق مثالی طالب علم ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو میں اس سبق کی مکمل پڑھائی اور مشکل الفاظ اور ان کے معنی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔